وہ جنگل جہاں 3 دن کا پیاسا ہوا رہا. ظاہر کے لیے حکم ہے کربلا کی جانب جب بڑھے, جب کربلا کی حدود میں داخل ہو 7 مرتبہ کہنا لبیک یا حسین. تھوڑا آگے چل کے پھر کہنا لبیک یا حسین. کامل الزیارت سے حدیث پڑھ رہا ہوں. مصعوب فرماتے ہیں قبر حسین کے پاس جا کے 7 مرتبہ سانس لے لے کے لبیک کہا کرو, اس لیے کہ حسین نے 10 محرم 7 استغاثے دیے. غریب ایک بار پکارے لوگ آ جاتے ہیں. میں دوپہر سے پہنچ گیا اس موقع میں, یہاں ایک ماتمی عزادار ہے وہ بیمار ہوا ہے. شاید بھائی میں صبح سے دیکھ رہا ہوں, کبھی کوئی زائر اسے پکڑتا ہے, کبھی کوئی اسے پانی پلاتا ہے. وہ ایک زائر تھوڑی دیر کہہ دے میری طبیعت خراب ہے, اسی جنگل میں 7 مرتبہ رو رو کے کہتا رہا کوئی ہے. میں استغاثے پڑھوں تمہارے چہروں کا رنگ بدل جائے گا. حسین نے پہلا استغاثہ دیا. حسین رو کے کہتے اکبر مار لیا ہے, مجھے رستہ دے دو. انہوں نے آواز نہ سنی. حسین نے دوسرا استغاثہ دیا. حسین دے کے کہنے لگے میں تمہیں قتل معاف کر دیتا ہوں, میری بہنوں کی چادر کو کوئی نہ دیکھنا. حسین نے تیسرا استغاثہ دیا. حسین رو کے کہتے میرے بعد میری بہن کا خیمہ نہ لوٹنا. حسین نے چوتھا استغاثہ دیا. حسین رو کے کہتا میری بیٹیوں کی ردائیں نہ چھیننا. حسین نے آخری استغاثہ دیا تھا. حسین رو کے لوٹنا ہی ہے, اتنا انتظار کر لو میری گردن کٹ جانے دو. میری آنکھوں کے سامنے نہ لوٹنا میری بہن کا خیمہ. جس نے اتنے استغاثے دیے آج کروڑوں اس کی قبر کی جانب چل پڑا. حسین امان ہے. حسین 1400 سال پہلے اسی جنگل میں رو کے کہہ رہا تھا کوئی ہے. حسین دیکھا آج ہم کتنے آئے ہیں. کل انشاءاللہ ظہرین کے بعد اور اگلا دن پھر ظہرین کے بعد آپ کے سامنے حاضری دوں گا. شاید بھائی نوحہ پڑھیں گے. آج صرف اتنا مختصر سا سنانے دینا. تم آئے ہو نا کربلا کی جانب, تمہیں عزیزوں نے رخصت کیا تھا. میں تمہیں سناؤں اس کربلا کے پہلے مسافر جو پہلے اس کربلا میں پہنچے. 3 اونٹ لے کے سجاد زندان کے دروازے پہ آئے. رو کے کہتے اماں کہتے آزاد ہو گئی. علی کی بیٹی نے رو کے پہلا جملہ کہا. بی بی رو کے کہتے سجاد شام کی عورتیں تھک گئی ہیں, شام میں پتھر ختم ہو گئے. سجاد میں ایسے نہیں اٹھوں گی. سجاد کچھ شرطیں ہیں منوا. مولا سجاد زندان سے دوبارہ دربار میں گئے. مولا سجاد کی آوازیں ملعون اتنا بتا تو نے بیعت مانگی ہم نے کی نہیں. جب ہم نے تیرا مطالبہ ہی پورا نہیں کیا تو ہماری قیدیں آزاد کیوں کر رہا ہے؟ تیری قیدیں آزاد کرنے کی وجہ کیا ہے؟ جب ہم نے تیرا مطالبہ نہیں مانا, ہم نے تیری بیعت نہیں کی, تو ہمیں کیوں آزاد کر رہا ہے؟ اب مجھے نہیں پتا اگلا جملہ جس نے سن لیا قبر حسین تک تیری آنکھوں کی فرات خشک نہ ہوگی. جب مولا حسین مولا سجاد نے کہا تو بتا جب میرے پاپا نے بیعت نہیں کی, میں نے بیعت نہیں کی, تو قیدیں آزاد کیوں کر رہا ہے؟ شاید بھائی یہ دیکھ کے کہنے لگا میں تیری قیدیں اس لیے آزاد کر رہا ہوں, وہ جو چند دن پہلے جسے دفنا کے آیا ہے نا, اس کے رونے کی آواز میرے محل میں آ رہی ہے. میں آدھی رات کو اٹھ کے دیکھتا ہوں, کبھی اس دروازے پہ رو رہی ہوتی ہے, کبھی اس دروازے پہ رو رہی ہوتی ہے, رو رو کے کہہ رہی ہوتی ہے اس کی ہتھکڑیاں کھول دے, اس کی زنجیریں آزاد کر دے. اور سجاد مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں سکینہ کی بد دعا سے شام میں عذاب نہ آ جائے. مولا سجاد دے کے کہتے ہیں ملعون پھر ہماری چند شرطیں. اس نے کہا شرطیں بتا. مولا سجاد کی آوازیں پہلی شرط
مجھے شہداء کے سر واپس چاہیے. کہنے لگا دیتا ہوں. شرط سننا مولا سجاد کی آواز. دوسری شرط 3 اونٹ چاہیے, دیتا ہوں. مولا سجاد نے فرمایا تیسری شرط جزلم کا بیٹا بشیر مہاری چاہیے. کہتا وہ بھی دے دوں. مولا سجاد نے آنکھیں بند کر کے کہا چوتھی شرط شام ایک مکان خالی کروا. یہ دیکھ رہا جب رہنا نہیں ہے تو پھر گھر کیا کرنا ہے. سجاد رو کے کہتے میری ماں کہہ رہی ہے میرے 9 مارے گئے, مجھے رونے کسی نے نہیں دیا. ایک مکان خالی کروا, میں شام کی عورتوں کو اکٹھا کروں, میں ان کے سامنے کھلے ہاتھوں سے بتاؤں میرا باغی نہیں میرا نمازی مارا گیا تھا. میں شام کی عورتوں کو اکبر کا گھوڑے سے گرنا سناؤں, میں عباس کے بازو سناؤں, میں اصغر کی گردن سناؤں, میں شام کی عورتوں کو بتاؤں کربلا میں ہوا کیا ہے. اس نے کہا سر بھی دے دیتا ہوں, 3 اونٹ بھی دیتا ہوں, بشیر ابن جزلم مہاری بھی دیتا ہوں, شام ایک مکان بھی دیتا ہوں. کوئی سید بیٹھا ہو مجھے جملہ معاف کر دینا. آخری شرط بتانے سے پہلے سجاد نے مٹھیوں کو بھینچا. سجاد کی آنکھیں بند ہوئی. یہ دیکھ کے کہتا ہے علی ابن الحسین میں نے تیری ساری شرطیں مان لی, اب کون سی شرط ہے جو تجھ سے بتائی نہیں جا رہی. سجاد کی داڑھی آنسوؤں سے بھر گئی. میرے چوتھے امام رو کے کہتے ہو ملعون آخری شرط وہ ہے جس نے میرا جگر چھلنی کر دیا ہے. یہ دیکھنا شرط سنا. سجاد رو کے کہتا میری ماں کی چادر مجھے واپس کر, میری بہنوں کے برقعے مجھے واپس کر, میری بیٹیوں کی ردائیں مجھے واپس کر. یہ ملعون دیکھ کے کہتا 36 ملکوں کی فوج نے لوٹا تھا زینب کا خیمہ, جس کے ہاتھ جو آیا وہ لے کے چلا گیا. سجاد رو کے کہتا قرآن کے غلاف مجھے واپس کر. یہ دیکھ کے کہتا نئی چادریں بنوا کے دے دو. سجاد کہتا نئی چادریں نہیں, وہ جو شام غریبہ نیزے سے اتاری تھی وہی چادر مجھے واپس کر. یہ دیکھتا کیا کرے گا. سجاد رو کے کہتا یہاں سے سیدھا کربلا جاؤں گا, چادر عباس کی قبر پہ لے کے جاؤں گا, رو کے کہوں گا اٹھ چچا عباس جس چادر کا تو نگلا. حوصلہ 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 حوصلہ. کربلا کے ظاہر بیٹھے ہو, مجھے چادر بس میں مختصر کرنے لگا ہوں. 3 اونٹ زندان کے دروازے پہ. علی کی بیٹی نے دیوار کی ٹیک چھوڑی. بی بی دیکھ کر سجاد ہم کہاں جا رہے ہیں. مولا سجاد کی آواز اما مدینہ. عالیہ رو کے کہتے سجاد پہلے مدینے نہیں جانا, اما پہلے کربلا جائیں گے. نہیں سجاد پہلے کربلا بھی نہیں جانا. رو کے کہتا اما شام رہنا نہیں, کربلا جانا نہیں, مدینہ ارادہ نہیں, پھر جائیں کہاں. اب میں جملہ پڑھوں گا چہروں کی رنگت بدلے گی. سجاد نے جملہ پوچھا. علی کی بیٹی زینب رو کے کہتی سجاد کوئی بیٹا پردیس میں چھوڑ کے نہیں جاتا, میں بیٹی پردیس میں چھوڑ کے جا رہی ہوں. سجاد ہو سکے مجھے سکینہ کی قبر پہ لے جا,